جناب چیئرمین، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اب نامینیشنز کرے گا، کیونکہ جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے اس پارلیمنٹری کمیٹی میں کئی فیصلے 8-0 کے ساتھ کیے، 100% کنسنسس کے ساتھ، اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ فیصلے متعلقہ ہائی کورٹ جہاں کی نامینیشن تھی وہاں پہ چیلنج کیا گیا اس فیصلے کو۔ 8 پارلیمنٹیرینز کا کنسنسس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک جج صاحب نے اٹھا کے پرے پھینک دیا اور حکم دیا گیا کہ آپ یہ اپوائنٹمنٹ کریں۔ تو اس سارے سلسلے کو بند کرنے کے لیے، ججز اپوائنٹمنٹ میں شفافیت لانے کے لیے ایک جگہ پہ سارے ممبران بیٹھیں گے اور عدلیہ، پارلیمان، ایگزیکٹو اور سٹیک ہولڈرز ایک کمیشن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے میجورٹی ووٹ کے ساتھ۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ نہیں، تقرری کے بعد ہم نے یہ دیکھا، اور یہ شکایت بہت عام ہے کہ بروقت انصاف نہیں ملتا، تاریخیں دی جاتی ہیں، لیفٹ اوور ہوتے ہیں، عمر قید اور سزائے موت کی اپیلیں 8 سال جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پڑی رہتی ہیں، سول دیوانی مقدمات 14 20 25 سال پینڈنگ رہتے ہیں ہائی کورٹس میں۔ اسی وجہ سے شاید جو ہمارا رینکنگ ہے انٹرنیشنل، اس میں ہماری عدلیہ کا نمبر بہت نیچے ہے، میں مینشن نہیں کروں گا۔ ایک میکنزم انٹروڈیوس کروایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کے پاس ججز کو اپوائنٹ کرنے کی سفارش کا اختیار ہے، اسے ان کی ایویلویشن، پرفارمنس ایویلویشن کا بھی اختیار ہونا چاہیے، اور آفٹر کنفرمیشن ہائی کورٹس کے جو جج صاحبان جو کام ان کو تفویض کیا جاتا ہے، جو ان کی آئینی اور سرکاری ذمہ داری ہے، ہونا چاہیے جس طرح دیگر سروسز میں ہے۔ تو اس کے لیے اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ وضع کریں اپنے رولز کے ذریعے، اور اس کے تحت ایویلویشن کی جائے، اور اگر کوئی جج صاحبان ایسے ہیں جن کی پرفارمنس کے حوالے سے، ایفیشنسی کے حوالے سے ایشوز ہیں، وہ رپورٹ کرے کمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، جو کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی جو نیا اس میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے آئینی بینچز کا جو نامینیشن ہے، جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، تاکہ یہ جو ایک ایسا فنکشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کے اندر ہونا چاہیے، وہ فنکشن وہیں پہ ڈسچارج ہو۔ آئینی عدالت سے یہ معاملہ شروع ہوا سر 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، میجر پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ دستخط کیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کے لیے تحرک کیا، اور یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا تھا جس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دفعہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آئینی عدالت کا قیام بھی کرنا چاہیے۔ اس پہ کئی سٹیک ہولڈر سے کیا، میں خود بار باڈیز کے سامنے پیش ہوا، 3.25 گھنٹے میرا انٹریکشن رہا، ان سے تجاویز مانگی، ایک ان کی کمیٹی بنی، انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں۔ ایج کے حوالے سے بہت سارے طبقات سے یہ بات آئی کہ آپ عمر کی حد وہی رکھیں جو سپریم کورٹ کی ہے، تاکہ کسی کو فیور یا وہ چیز نظر نہ آئے۔ حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے ہمارے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، شاید ان کو تقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، میں آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، امانت ہے میرے پاس۔ میری آفیشل کیپیسٹی میں ان سے 3 ملاقاتیں ہوئیں ان 6 مہینوں میں، انہوں نے ہر دفعہ مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے۔ آپ اگر ٹینیور مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پینل مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے بعد لاگو ہوگا۔ میں ایکسٹینشن کے حوالے سے، ٹینیور والی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جناب چیئرمین،
सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस के हवाले से इसमें अमेंडमेंट प्रपोज की गई है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसका माजी में बेतहाशा गलत इस्तेमाल हुआ है, मैं ये हिम्मत करके जुरत करके ये बात कहूँगा और अफसोस के साथ कहूँगा, और पर्सन टू पर्सन फ़र्क पड़ा है कि एक चीफ़ जस्टिस साहब आए, उन्होंने दरवाज़े खोल दिए और सैकड़ों की तादाद में सुओ मोटो केसेस जो हैं उनकी यलगार हो गई अदालत में। कुछ अदवार ऐसे भी आए जिनमें बिल्कुल अमन रहा। फैसलों में हमने देखा कि तज़ाद आया। सर, 184 के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए और दीगर आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मैं माज़रत के साथ ये कहने से नहीं रुकूंगा कि हमारी अदालत उज़्मा ने करोड़ों पाकिस्तानियों के इलेक्टेड वज़राए आज़म को घर भेजा। जनाब चेयरमैन, आप खुद इसका शिकार हुए। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से भिजवाया गया घर, आइनी तरीका आर्टिकल 95 में है वज़ीर आज़म को रुखसत करने का, और हमने वो इख्तियार किया और वोट की ताकत से वज़ीर आज़म तब्दील किया हमने 2022 में। लेकिन इस अदालती तरीके को हम नहीं मानते। ये बंद दरवाज़ों के पीछे जो मामले होते हैं हम उन्हें नहीं मानते। इन शिकायत को सामने रखते हुए, तारीख़ से सबक सीखते हुए, जनाब चेयरमैन, हमने जो आइनी बेंच है, आइनी अदालत से आइनी बेंच तक, इसके लिए हमारे दोस्त कामरान मुर्तज़ा साहब अभी हाउस में आ जाते हैं, वो बेहतर जानते हैं। इंगेजमेंट हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कराची में, उसके बाद दूसरी नशिस्त हुई लाहौर में। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया सबको, जिसमें सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दीगर ज़ोमा भी शरीक थे, और ये तय किया गया कि आइनी अदालत की बजाय अदालत के अंदर ही आइनी बेंचेस तश्कील कर दिए जाएँ। और ये तजवीज़ अपोजिशन से भी आई थी, अली ज़फ़र साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बरमला कहा था कि आइनी बेंचेस तश्कील दे दिए जाएँ, हमें एतराज़ नहीं होगा। हमने कंसेंसस डेवलप करने के लिए, इसमें खूबसूरती लाने के लिए ये बात भी मानी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने इस मुतालबे से पीछे हटते नज़र आए और उन्होंने कहा अगर कंसेंसस होता है तो बिस्मिल्लाह, हम ज़रूर करेंगे। तो आइनी बेंचेस का क़याम किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो एक्सरसाइज करेंगे। 184 में, 186 में जो जुरिस्डिक्शन दी गई है, जो एडवाइजरी इन नेचर है, जो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसमें ये सुओ मोटो मैं आम ज़ुबान में कह रहा हूँ, वो भी आते हैं। और उसके जजेस की नॉमिनेशन मैंने अर्ज़ की, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा ताकि ब्रॉड बेस कंसेंसस हो। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का म्याद ओहदा, माजी में सर हमने देखा कई 1-2 अदवार ऐसे आए जहाँ पे चीफ़ जस्टिस साहब का म्याद थी वो 6 साल, 7 साल, 5 साल थी। मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा, उसके जो समरात मिले वो हम सब के सामने हैं। तो इसमें यह सजेस्ट किया गया है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह बाकी बहुत सारे ओहदे जो हैं आइनी ओहदों समेत, वो उनको अपर लिमिट, उसमें अपर कैपिंग कर दी गई है, म्याद से जोड़ दिया गया है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो म्याद होगी वो 3 साल के लिए होगी, तकर्रुर होगा उनका, और तकर्रुर होगा 3 सीनियर मोस्ट जज साहबान जो अवेलेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस। तो उनको निकाल के जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से एक लिए जाएंगे। ये क्यों किया गया? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबाई चैप्टर्स डाल के 1 साल ये एक्सरसाइज की गई कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है दीगर और अमूर के साथ साथ वो करें या कुछ और करें। तो उस सामने रखते हुए सर उसमें ये तय किया गया कि हाई कोर्ट्स में पहले 3 जजेस में से एक का तकर्रुर किया जाएगा चीफ़ जस्टिस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई वैकेंसी आती है तो भी 3 सीनियर मोस्ट में से कंसिडरेशन होगी। और हमने उसका अमली मुज़ाहरा किया। लाहौर की अपॉइंटमेंट्स फर्स्ट 3 के प्रिंसिपल पे हुई। तो इसको मैं समेटते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री भी अब सीनियर मोस्ट की बजाय 3 सीनियर मोस्ट के दरमियान होगी, और उसको तकर्रर वज़ीर आज़म साहब ने ये इख्तियार छोड़ा। ये इख्तियार पार्लिमान को दिया और एक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई जो प्रपोज़ की गई है, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत शामिल है। वही फार्मूला जो हम पहले करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, बाकी जगह हैं।
یہاں پہ ہم نے انہیں کہا کہ وہ متناسب نمائندگی کے تحت پارلیمانی لیڈران ان کو اپوائنٹ کر دیں گے، اور وہ 2/3 2/3 اکثریت سے، صرف اس وجہ سے کہ کنسنسس بیسڈ ڈیسیجنز ہوں، سمپل میجورٹی نہ ہو، سارے مل کے کریں ہم، تو وہ 12 رکنی کمیٹی جو ہے وہ 2/3 کے ساتھ چیف جسٹس کے نام پہ اتفاق کرے گی۔ پہلے نمبر پہ کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب وہ سمری بھجوا دیں گے صدر صاحب کو، دوسرے نمبر پہ کرتے ہیں، تیسرے پہ جاتے ہیں، سو آن، تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑا کام ہوا سر، ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے انوائرمنٹ کا اس وقت۔ یہ میرے خیال میں ہم وہ جنریشن ہے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو شاید یہ پلانٹ ہمیں معاف نہ کرے۔ سر، اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ یہ اب اس کو ساری دنیا ایک ریڈ بٹن دبایا ہوا ہے، شہری رحمان صاحبہ بیٹھی ہیں، ان کی اور کچھ دیگر ساتھیوں کی اور اٹارنی جنرل صاحب کی تجویز تھی کہ یہ ویک اپ کال دینے کا ٹائم ہے اور ریاست کو جاگنا چاہیے۔ جناب چیئرمین، 9A آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ جو ایوری پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے کلین، ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ جناب چیئرمین، اسی طرح صوبوں میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی گنجائش پیدا کی گئی ہے، ہائی کورٹس میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کا بھی وہ سارا طریقہ کار اسی طرح دے دیا گیا ہے۔ ان کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، لیکن صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے، حالانکہ یہ وفاق کا رائٹ ہے اس پہ انیکٹ کرنا، اسی لیے ہم کر رہے ہیں، صوبوں کو ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنانا چاہیں تو اس صوبے کی صوبائی اسمبلی ٹوٹل ممبرشپ کے 51% کے ساتھ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس میں جو پارلیمان ہے ہماری وہ 51 ووٹس کے ساتھ یہ ریزولوشن پاس کرے گی اور وہ طریقہ کار اپنا لیں گے۔ ہمارے JUI کے دوستوں نے اس میں ہم سے مشاورت کرنے کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے 5 امینڈمنٹس آج داخل کرائی ہیں، جو کہ وہ ون آفٹر انادر پیش کریں گے اپنے نمبر پہ۔ جی نہیں سر، وہ کلاز بائی کلاز آئے گا نا، ہماری آپ کی تو ہے ہی نہیں سر۔ ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا، ان 5 جو کلازز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا اتفاق رائے ہے۔ کابینہ نے بھی مجھے آتھورائز کیا کہ سب کا اتفاق رائے کیونکہ ہوا تھا اس پہ، تو ہم ان 5 کلازز کو، جن میں وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ہیں امینڈمنٹس، جو وہ پیچھے فیصلہ آیا اسلامی جو فیڈرل شریعت کورٹ کا، اس میں ربا کے حوالے سے، تو وہ کامران مرتضیٰ صاحب کی کلازز ہیں 5، اس پہ ہمارا یہ اتفاق ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ سر، یہ اس کے خد و خال تھے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی، ٹائم ٹو ٹائم اس کو ایکسپلین کر دیں گے اگر کسی کو اس پہ کوئی بات کرنا ہو۔ میری سر یہ استدعا ہوگی اس ایوان سے کہ ہم سارے ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا، ہماری یہ خواہش تھی کہ اپوزیشن کے تمام ساتھی اس میں ساتھ دیں۔ بارکیف ہم شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کے اراکین پارلیمان کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے انگیجمنٹ کے بعد جو مسودہ فائنل کیا وہ اس پہ ایگری کی، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو ووٹ کریں گے۔ میں سارے ایوان سے یہ استدعا کروں گا کہ آج جو بل پیش ہونے جا رہا ہے اس کو پاس کیا جائے۔ پاکستان کے نظام انصاف کو سست روی سے نکالنے کے لیے، عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے، جلد اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے اور شفافیت لانے کے لیے یہ چیزیں کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے، حکومت نے اپنے کئی اختیارات چھوڑے ہیں اس پہ، لیکن پارلیمان کو، اس ایوان کو مضبوط کیا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فریمرز نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تھا تو آرٹیکل 239 میں ایک میکنزم دے دیا تھا کہ آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوگی، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ فار ریموول آف ڈاؤٹس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمان کے اختیار پہ کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں کون سی ترمیم کر سکتی ہے یا کون سی نہیں کر سکتی کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ وہ ایوان ہے جو آئین بنایا جس نے، اور اسی ایوان کو یہ اختیار ہے
کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے، تحریف کرے، ایجاد کرے۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔